تھے سامعین ہوا بھی چل چکی ہے حضور کی آل میرے سٹیج کی زند بن چکے ہیں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش اقبال ملت صاحبزادہ خورشید ملت جناب محترم پیر سید محمد حسنین شاہ صاحب بخاری وہ میرے سٹیج کی زند بنے ہیں ان کے ساتھ ہی جناب محترم ہر دل عزیز شخصیت محترم حاجی نور محبوب مہلوانہ صاحب ضلعی وائس چیئرمین لیا وہ بھی میرے سٹیج کی زند بنے ہیں ان کے ساتھ ہی جناب محترم چودھری طاہر جاوید کانو صاحب جو کہ چیئرمین ہیں یوسی رفیق آباد کی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ جتنے بھی معزز مہمان تشریف لائے ہیں جن کے میں نام جانتا تھا میں نے ان کا نام لیا ہے اور جن کے نہیں جانتا تھا میں نہیں جانتا لیکن زہرا کا بابا ان کے نام ضرور جانتا ہے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی اجازت لیتے ہوئے ان کی اجازت کے ساتھ مختصر سی حاضری کے لیے میں دعوت نعت پیش کروں گا محترم قاری محمد امین چشتی خورشیدی صاحب آپ مختصر سے وقت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں سبھی حضرات بآواز بلند درود پاک پیش کر لیجیے السلام علیکم یا رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے مرشد کریم نے قدمت کھڑ کے حاضری پیش کرنا چاہنا تو سب بلند آواز پڑھی ہے درود دی عاشق پڑھنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے سمجھے کو آکے سبحان اللہ ضرور علیہ سی خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاند جہاں تے علی علی ہوئے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے حسین و حسین دی مادا مقام کون دسے حسین و حسین دی مادا مقام کون دسے جو مصطفیٰ دی گود وچ پلی ہوئے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے علی نے جان نے دینا کدی انہوں چلتے علی نے جان نے دینا کدی انہوں چلتے جید نال صحابہ دینا دوستی ہوئے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاند جہاں تے علی علی ہوئے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب محترم قاری محمد امین چشتی خورشیدی صاحب جو نہایت ہی پیارے انداز سے اپنی حاضری لگوا رہے تھے سامعین ذوقار ٹائم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں چودھری مزمل حسین جٹ صاحب چودھری غلام حسین جٹ صاحب اور چودھری صوفی احمد حسین جٹ صاحب جنہوں نے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر کیا ہے چودھری مزمل اینڈ برادرز پیٹرولیم سروس پہ اس کے افتتاح کے موقع پر اس عظیم خوشی کو یاد کیا ہے
یقیناً بزرگوں کا فرمان ہے کہ جب آپ کوئی خوشی کرنی ہو تو حضور کی خوشی منایا کریں، اور جب آپ کو کوئی غم ہو تو حسین کے غم کو یاد کر کے اپنے غم کو بھلا دیا کریں۔ تو یقیناً انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسنین شاہ صاحب بخاری جناب میرے اسٹیج کی زینت ہیں، حضور کی آل ہیں، اور ہم حضور کی آل کے نوکر ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، اور ان کے ساتھ ہی مارنور محبوب مہربانہ صاحب، جتنے بھی دیگر معزز مہمان میرے اسٹیج اور میرے ایوان کی زینت ہیں، میں آپ کی نظر ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ کوئی وراثت میں کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی وراثت میں کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی وراثت میں کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، جائیداد، مال یا پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو وراثت میں کیا ملا ہے۔ جو اہل بیت کا نام سن کے ٹھنڈ پڑی ہے جس کے سینے میں، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں آپ کے ہی گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں کہ حضور کی آل کو وراثت میں کیا ملا ہے۔ کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو جائیداد ملتی ہے، کسی کو مال و سر ملتا ہے، لیکن اہل بیت کو وراثت میں کیا ملا ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ سمجھ آوے تو سبحان اللہ آکھیں۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ اور مارنور محبوب مہربانہ صاحب یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ شب ہے، شاعر نے کمال کر دی ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، یہ رات ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے۔ یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے۔ یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے۔ یہ جب چاہیں اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت، یہ جب چاہیں اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت ہے۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی شعر کی، جو ڈوبے ہوئے سورج، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، اور کشف کنش حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ارے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے۔ یہ جب چاہیں اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت ہے۔ اور نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے۔ یہ مانگے تو ابھی برسے، ہٹا ان کی وراثت، یہ مانگے تو ابھی برسے، ہٹا ان کی وراثت ہے۔ اور وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، قبا قدسی ہیں لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے۔ قبا قدسی ہیں لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے۔ اور میں ان کی سخاوت بتا رہا ہوں، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے۔ آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی آل جتنی سخی ہے اتنا دنیا میں کوئی سخی نہیں ہے۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے۔ کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ اور نہیں تم جانتے حاکم،
نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، ستارے ہیں گواہ عرض و سما ان کی وراثت، ستارے ہیں گواہ عرض و سما ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ آئیے سامعین ذوقار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید سر بڑی مہربانی قبلہ پیر سید حسنین شاہ صاحب بخاری جناب کا حکم ہوا ہے، اور جناب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ آج سے 4 سال قبل یہ کلام جناب کی صدارت میں نے پیش کیا تھا، اور الحمدللہ بہت ہی مقبول ہوا یہ کلام۔ جناب کا حکم ہے میں پیش کرتا ہوں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پنجتن پاک کی ثنا کرتا ہوں، اور سانسوں کا حق ہے ادا کرتا ہوں، اور ردائیں اوڑھ کر جب بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں سیدہ فاطمہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کون سیدہ؟ جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، اور کسی پنجابی شاعر نے اس کی یوں ترجمانی فرمائی ہے کہ شبیر و شبر دی امی سہرا اور نبید گھر وچ جمی سہرا، شبیر و شبر دی امی سہرا نبید گھر وچ جمی سہرا، اور مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہند تیرے کمی سہرا، اور تیرے فاقے تے بھک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی سہرا، بس رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں، ارے میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، ارے مجھ کو تو سہرا کے لال دیتے ہیں، بس تیرے فاقے تے بھک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی سہرا، اور رات سجدے کرن کی خاطر یہ رات منگدی ہے لمبی سہرا، اور کیسے کہہ دوں کہ وہ ساتھ چھوٹی ہے، اور کیسے کہہ دوں کہ یہ بات چھوٹی ہے، میرے نبی کی پاک بیٹی کا سجدہ لمبا ہے مگر رات چھوٹی ہے، بس رات سجدے کرن دی خاطر یہ رات منگدی ہے لمبی سہرا، اور رات سجدے کرے دے گزری کدی بھی رچ کے نہ سمجھی سہرا، اور پردے دھیاں دے کچن آلی جناب زینب کی امی سہرا، بس خضر دی عرصی قبول کرنا مولا سب دی عرصی قبول کرنا، ہے تیرے پتران دا کمی سہرا، خضر دی عرصی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی سہرا، اور کون سہرا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، اور مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، ہوئے جیب خالی ہتھ نہ تلی بولے شدہ جد شاخ تو ہوئے کدو کوئی کلی بولے، اور سر دے نال دھڑ ہوئے تے ہر کوئی بول دا ناصر بنا دھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے۔ بس نعرے کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کا استقبال کروانا ہے۔ آج کس بزم کا آخری نعرہ ہے نعرہ تکبیر، باواز بلند جس طرح حضور کے اشاق بولتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ پیر جگی شریف، جناب محترم قبلہ پیر سید حسنین شاہ صاحب بخاری سبھی حضرات جناب مولانا درود شریف سب درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق خلاقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المطیع المطاع الشفیع الشفاء الکریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمتصدقين والمطمئنين والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين. محترم و محتشم قرآن حضرات، حفاظ اکرام، نعت خواں صاحبان اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ رب العزت منتظمین جلسہ دی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ استویج قبول و منظور فرمامن. اللہ رب العزت تمام احباب دیاں دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرمامن، اور اللہ رب العزت محمد کریم دی ذات مبارکت با کسرہ درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمامن. یہ مہینہ رجب المرجب دا برکت مہینہ، اور اس مہینے دی نسبت اور فضیلت 13 رجب المرجب کو مولا علی دی ولادت با سعادت، اور 27 رجب المرجب کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کونین دیوالی کو اپنے دیدار دینار مشرف فرمائے. تمام انبیاء کرام نے انوار خدا کو لٹھے، محمد مصطفیٰ نے ذات خدا کو لٹھے. سفر معراج اس واسطے بھی اہم پیا کہ محمد کریم دے معراج تو محمد کریم دی رفت دا اندازہ ہوندے، محمد کریم دی عظمت دا اندازہ ہوندے، محمد کریم دی سر بلندی دا اندازہ ہوندے، اور محمد کریم دے مقام دا اندازہ ہوندے. اور محمد دے معراج دی تصدیق اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک نے کی دیئے. جماعت سنت بریلوی مسلک کا عقیدہ کہ محمد دا میلاد بھی حق کے پیا اور محمد دا معراج بھی حق کے پیا. خوش ہو کے بڑھو صلی اللہ علیہ سب تو افضل میلاد کہ محمد کریم دی ذات مبارکت با کسرہ درود و سلام پڑھا بنے، اور سب تو افضل درود کہ محمد کریم دی ذات مبارکت درود شریف پڑھا بنے. خوش ہو کے بڑھو صلی اللہ علیہ. یار تواری آواز تصدیق تے نہیں پہنچ دی پئی، مدینے کی میں پہنچ سی. خوش ہو کے بڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کرام کو معراج دی سعادت تو مستفیض فرمائی، لیکن انہاں تمام انبیاء کرام کو روحانی معراج ہوئے. اللہ رب العزت نے محمد کریم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کو جسم اطہر دنال جسمانی معراج تو مشرف فرمائے، اور جس مقام تے جس جگہ تے جس شان تے فکان قاب قوسین او ادنا اپنے حبیب کو پہنچائے، آج تک اس مقام تے کوئی نبی نہیں پہنچا. اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے. کسی نبی دے حصے وچ ایک معجزہ آئے، کسی نبی دے حصے وچ 2 معجزے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے محمد کریم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کو سراپا معجزہ بڑھا کے بھیجے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء
تاجدار مدینہ سرور کونین دیوالی کو سراپا معجزہ بڑھا کے بھیجے. خوش ہو کے بڑھو صلی اللہ علیہ. نہیں تو آواز نہیں آتی بھائی. خوش ہو کے بڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. صرف مختصر خلاصہ بیان کرنا ہے سفر معراج کے متعلق کہ جس ٹائم محمد کریم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سروے اس وقت عرش اولاد ہوتی کیا عالم ہے پیا. خوش ہو کے بڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اور سفر معراج اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک کو وضاحت گندی سے. قرآن شریف سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبادت گزار بندے کو سیر کرے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رات دے مختصر حصے وچ مسجد الحرام تو لے تے مسجد الاقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. او مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان نشانیاں رکھی ہیں. انہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. معراج کرامن دا مقصد کیا ہے بیا؟ مسجد اقصی دی سیر کرامن دا مقصد کیا ہے بیا؟ مسجد اقصی دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مزار ہے بیا. مسجد اقصی دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مزار ہے بیا. مسجد اقصی دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مزار ہے بیا. اور مسجد اقصی دے نال مختلف انبیاء کرام دے مزارات ہیں پہ. دراصل اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم کو اے عظیم و شان نشانیاں دکھانا چاہنے ہیں. نبوت دا 11واں سال ہی بیا. امام الانبیاء عشاء دی نماز ادا کرن دے بعد ہانی دے گھر آرام فرمائے پہ. اللہ رب العزت نے حکم دیتے جبرائیل میرے حبیب کو میرا پیغام دیو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات والا صفات عرش بریت جناب دی منتظر ہے پئی. جبرائیل جنتی براق سجا کے 70,000 فرشتہ دائیں ہے پیا، 70,000 فرشتہ بائیں ہے پیا، 70,000 فرشتہ کو ہے پیا، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے پیا. جبرائیل جنتی براق سجا کے سدرہ تو دیتے حجاز مقدس تو گزرتے مکہ مکرمہ وچ ہانی دے گھر تشریف لے آنے. باوجہ ادب جبرائیل نے محمد کریم کو جگاونا مناسب نہیں سمجھا. اللہ رب العزت نے فرمائی جبرائیل ادب کو ملحوظ خاتے رکھتے ہوئے جیڑے ہونٹ میں تیرے کفوری بنے انہاں کفوری لباں دے نال محمد کریم دے پاؤں مبارک دا بوسا گھنا تیرا کام ہے پیا، جاگنا رحمت للعالمین دا کام ہے پیا. المختصر امام الانبیاء بیدار ہوئے. جبرائیل نے پیغام دیتے یا رسول اللہ یا حبیبی حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات والا صفات عرش بریت جناب دی منتظر ہے پئی. امام الانبیاء نے آب کوثر دے نال غسل فرمائنے، آب کوثر دے نال وضو فرمائنے، سر تے نورانی امامہ سجائنے، نورانی لباس زیب تن فرمائنے، حتیم دے وچ آرام فرمائنے، کعبے بیت اللہ دا 7 مرتبہ طواف فرمائنے. جس ٹائم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم براق تے باہمہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمائی جبرائیل میرے حبیب کو توقف کی وجہ پوچھو. امام الانبیاء نے فرمائی جبرائیل میں توقف اس واسطے فرمائی کہ کل باروز محشر جس ٹائم 50,000 سال دی مسافت ہو سی، میں توقف اس واسطے فرمائی کہ میرے گناہگار امتی پول سراتو کی میں گزر سن. اللہ رب العزت نے فرمائی میرے حبیب تساں غمگین نہ ہو، تساں اداس نہ تھیو. کل باروز محشر جس ٹائم 50,000 سال دی مسافت ہو سی، میں محمد کریم دی امت تے ہر قبر تے ایک براق کھڑا رہے سا اور جنہ تے میری خاص کرم نوازی ہو سی
جنہ تے خاص عنایت ہو سی او آنکھ جپکتے ہی پول سرات کو عبور کر ویسے نہ قربان ہوا اس محمد دی رفت تم، اس محمد دی عظمت تم، اس محمد دے مقام تم جس کو براق تے باندھے ہوئی گناہگار امت یاد ہے بھئی بیت المقدس گناہگار امت یاد ہے بھئی بیت المعمور گناہگار امت یاد ہے بھئی پہلے آسمان تے گناہگار امت یاد ہے بھئی دوسرے آسمان تے گناہگار امت یاد ہے بھئی تیسرے آسمان تے گناہگار امت یاد ہے بھئی چوتھے آسمان تے گناہگار امت یاد ہے بھئی پانچویں آسمان تے گناہگار امت یاد ہے بھئی چھٹے آسمان تے گناہگار امت یاد ہے بھئی ساتویں آسمان تے گناہگار امت یاد ہے بھئی سدرۃ المنتہا تے گناہگار امت یاد ہے بھئی عرش اولا تے گناہگار امت یاد ہے بھئی عرش مقدس تے گناہگار امت یاد ہے بھئی عرش بری تے گناہگار امت یاد ہے بھئی عرش مولا تے گناہگار امت یاد ہے بھئی جبلہ میں گناہگار امت یاد ہے بھئی پہاڑا میں گناہگار امت یاد ہے بھئی جے میرا نبی مزار پرانوار دے وچ ہے پیا وال بھی گناہگار امت یاد ہے بھئی نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ضلعی چیئرمین جناب محترم ملک عمر علی اولک صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ہی جناب محترم محمد سلیم سبحان صاحب تشریف لائے ہیں، میں جناب کو ویلکم کہتا ہوں۔ سبھی حضرات درود پاک پیش کریں جناب محترم پیر سید حسنین شاہ صاحب۔ نبی کو مزار پرانوار دے وچ بھی گناہگار امت یاد ہے بھئی مت سمجھو پیر صاحبانی میں گالیاں کرتے لگے گئے او اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک تو وضاحت گندی سے قرآن پاک کو سارے دوست منے دے گے یا ڈر دے کیوں بیٹھے ہوئے قرآن پاک کو سارے منے دے گے اچھا جڑے قرآن پاک کو نے اپنے ہاتھ کھڑے کریں خوش بنو ایمان سلامت ہے بیا قرآن پاک ایسی افضل کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب قرآن پاک دا سننا بھی ثواب قرآن پاک دا دیکھنا بھی ثواب اور قرآن پاک تے عمل کرنا بھی ثواب او مقام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک تو وضاحت گندی سے قرآن شریف لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فرمان الہی جس طرح پوری کائنات دے واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ رؤوف الرحیم ہے بھئی اس طرح مومنہ دے واسطے محمد کریم دی ذات مبارکہ رؤوف الرحیم ہے بھئی اور قرآن پاک تو مزید وضاحت گندی سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب تو آپ کو پوری کائنات دے واسطے رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجا گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اے حبیب تو علی آمد اس پوری کائنات دے واسطے کافی ہے بھئی وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے حبیب تو علی اتے اللہ تعالیٰ عظیم ہے بیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے حبیب تو علی رضا تے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے بیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب میں تو آنے ذکر کو بلند فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے حبیب میں تو آپ کو کوثر عطا فرمائے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فرمان الہی کہ محمد کریم میرا رسول ہے بیا امام الانبیاء نے بیت المقدس دے تمام انبیاء اکرام کو امامت فرمائیے تمام انبیاء اکرام نے استقبال کی دے جبرائیل نے اذان دیتی ہے میرے محمد نے نماز پڑھائیے نماز پڑھامن تو بعد امام الانبیاء دی ملاقات پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نال ہوئیے دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے پانچویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے چھٹے آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے اور ساتویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے اپنی امت کو میرا پیغام دیوے
کہ جنت دی زمین بڑی سرسبز ہے بھئی اور جنت دی زمین بڑی کشادہ ہے بھئی، اور اپنی امت کو فرمائے کہ جنت درخت لگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا ویت کرے سے، اور اس ویت کرن دے نال جنت درخت لگ ویندے۔ خوش ہو کے بڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، خوش ہو کے بڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، یہ پچھلے دوستی پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ویت کرن دے نال جنت دے درخت لگ پیندے۔ جس ٹائم ساتویں آسمان تے پہنچے امام الانبیاء نے بیت المعمور دے وچ تمام فرشتیاں کو امامت فرمائیے، جبرائیل نے اذان دیتی ہے، میرے محمد نے نماز پڑھائیے۔ بیت المعمور ساتویں آسمان تے فرشتیاں دا خانہ کعبہ ہے پیا، جس طرح دنیا دے وچ سارا خانہ کعبہ ہے پیا، اس طرح بیت المعمور ساتویں آسمان تے فرشتیاں دا کعبہ ہے پیا۔ روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور دے وچ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کریں دے، اللہ تعالیٰ دی پاکیزگی بیان کریں دے، اللہ تعالیٰ دی تسبیحات بیان کریں دے، اور جڑا فرشتہ ایک باری آ ونجے تا روز قیامت اس دی دوبارہ باری نہیں لگتی۔ امام الانبیاء نے بیت المعمور دے وچ تمام فرشتیاں کو امامت فرمائیے۔ جس ٹائم سدرہ تے پہنچے براق رک گئے، جبرائیل رک گئے، قدم چومتے یاد ہے یا رسول اللہ، تو سنگی خوش ہو گیا کو یا رسول اللہ، فرشتے بھی یا رسول اللہ آکھیں، صحابہ بھی یا رسول اللہ آکھیں، تو سنگی خوش ہو گیا کو یا رسول اللہ۔ میں اپنے موروضات کو نہایت ہی مختصر کرنا آنا۔ جس ٹائم سدرہ تے پہنچے براق رک گئے، جبرائیل رک گئے، قدم چومتے یاد ہے یا رسول اللہ، تو سا اگر بننا چاہو تبائیں سکتے وے، لیکن میری منزل مقصود، میری حدود و قیود، میرا ٹھکانہ صرف سدرہ تک ہے بیا۔ اگر اس کو لگے میں ایک پر بھی اٹھایا تے میرے نورانی پر جل بیٹھن۔ امام الانبیاء بلا تفریق عرش معلیٰ تے گئے۔ امام الانبیاء نے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ دے نال 90,000 کلمات فرمائے۔ امام الانبیاء اللہ تعالیٰ دے اتنے قریب ہوئیں، قرآن شریف ہے جے بیا فقان کعبہ قوسین او ادنا، آنکھ تے پپلیاں وچ فرق ہے بیا، خدا تے مصطفیٰ وچ کوئی فرق نہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جس ٹائم ساتویں آسمان سے پہنچے براق رک گئے، جبرائیل رک گئے، قدم چومتے یاد ہے یا رسول اللہ، تو سا اگر بننا چاہو تبائیں سنگ دے، لیکن میری منزل مقصود، میری حدود و قیود، میرا ٹھکانہ صرف سدرہ تک ہے بیا۔ اگر اس کو لگے میں ایک پر بھی اٹھایا تے میرے نورانی پر جل ویسن۔ امام الانبیاء بلا تفریق عرش معلیٰ تے گئے۔ امام الانبیاء نے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ دے نال 90,000 کلمات فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمائے میرے حبیب میرے واسطے کیا تحفہ گھننے وے؟ امام الانبیاء نے فرمائے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا رب العالمین میں آج بھی گھنایا، ان کا ساری گھنایا، کیونکہ تمام بھلائیاں، تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں، تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ کو سجدی ہیں۔ المختصر سفر معراج تو واپسی دے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو 50 نمازوں دا تحفہ عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن، عرض کیتے نے یا رحمت للعالمین، امت بڑی گناہگار ہے بھئی، ساکوں امتیاں دا تجربہ ہے بیا، اے 50 نمازاں ادا نہیں کر سکتے۔ بالآخر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ دے نال ہم کلام ہوئے، اور آخرکار 5 نمازاں دا تحفہ منظور ہو گئے۔ جیڑا محمد کریم دا امتی ہے بیا، جیڑا اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کو منے دے، جیڑا مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس مسلمان تے 5 نمازاں فرض ہیں پئیاں۔ آج اس محفل میلاد دے وچ تمام دوست عہد کرے سن، وعدہ کرے سن کہ نماز 5 وقت ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلمان دی پہچان بھی نماز،
اور سب تو افضل ترین عبادت بھی نماز یہ ماہ رجب المرجب دی فضیلت و برکت پئی کہ نماز دا تحفہ امام الانبیاء کو اس ماہ مقدس دے وچ ملا ہے یہ ہن سارے دوست نماز پڑھ سو انشاءاللہ میں دا کھڑا میں نماز دا ذکر شروع کی تے ایک بیت منہ کو دیکھن لگ گیا اور یار کسی پیر واسطے نماز نہیں پڑھنی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنی ہے یہ پچھلے ساتھی کی نماز پڑھ سو انشاءاللہ اچھا نماز دوا دا او کریں جنہیں محمد کریم دی ذات مبارکتے با کثرت درود و سلام پڑھ دیں سبحان اللہ اچھا نماز دوا دا او کریں جنہیں حسین دے مریدن پہ مولا حسین نے مدینہ تا چھوڑ دیتا لیکن مدینے والے دے نظام اور قانون کو نہ چھوڑا بے شک مدینے والے دا نظام اور قانون کہ اللہ تعالیٰ دی نماز اور قرآن پاک دی تلاوت دا سلسلہ جاری و ساری رہ بنی ہے اور جماعت سنت بریلوی مسلک دا عقیدہ کہ امام علی مقام میدان کربلا دے وچ بازی ہرے آنی بازی جیت گئی ہے اور جماعت سنت بریلوی مسلک دا عقیدہ کہ شہید مرن دے بعد بھی زندہ ہے بھی اللہ تعالیٰ دا فرمان اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وآقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ دا فرمان میرے قرآن دی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو مولا حسین نے میدان کربلا وچ اللہ تعالیٰ دی نماز اور قرآن پاک دی تلاوت حق ادا فرما دیتا سبحان اللہ نماز دوا دا او کریں جنہیں حسین دے مریدن پہ واہ واہ توڑا کی دے مولا حسین نماز پانچ گانا دا فرمے دے ہن بے شک ڈر کیوں گئے توڑا کی دے مولا حسین نماز پانچ گانا دا فرمے دے ہن بے شک بے شک مولا حسین قرآن پاک دی تلاوت فرمے دے ہن بے شک مولا حسین محمد کریم دی ذات مبارکتے با کثرت درود و سلام پڑھ دے ہن بے شک خوش تھی بنجو ایمان سلامت اتگاہ بے شک میں معروضات کو نہایت ہی مختصر کرے نانا المختصر سفر معراج تو واپسی تے امام الانبیاء فجر دی نماز ادا کرن دے بعد حتیم دے وے تشریف فرماہن پہ مجمع صحابہ کرام دا لگا ہوئے امام الانبیاء نے فرمائے میرے صحابیوں رات میں بیت المقدس گیا سدرۃ المنتہا تے گیا عرش اولا تے گیا اور پھر واپس آ گیا صحابہ سندے بھی بیٹھیں وڈو ہاتھ چہرے دی زیارت بھی کریں دے بیٹھیں اور ایمان تازہ پیا ہوندنے المختصر سفر معراج سنن دے بعد مشرکین مکہ امام الانبیاء دے مخالف ہو گئے مشرکین مکہ نے آکھے ایک کس طرح ممکن ہے پیا کہ رات دے مختصر ہی سے بچ ایک بندہ بیت المقدس سے بنی سدرۃ المنتہا تے بنی عرش اولا تے بنی اور پھر واپس آ بنی مشرکین مکہ نے امام الانبیاء کو بیت المقدس دیا نشانیاں پوچھیاں حضرت ابو ہریرہ کو روایت پئی امام الانبیاء دا فرمانے علی شان اللہ رب العزت نے فرمائے جبرائیل جلدی کر بیت المقدس کو چاہتے میرے محمد دے سامنے کھڑا جا میرا محمد ایدہ بھی بنے اور مشرکین مکہ کو دسیندہ بھی بنے یہ حدیث کے الفاظ اپنے دل اندر نقش کرو اور حدیثاں نہیں سمجھونا کو آندھی جڑے حدیثاں کو منینے دیں یہ حدیث کے الفاظ اپنے دل اندر نقش کرو حضرت ابو ہریرہ کو روایت پئی امام الانبیاء دا فرمانے علی شان اللہ رب العزت نے فرمائی جبرائیل جلدی کر بیت المقدس کو چاہتے میرے محمد دے سامنے کھڑا جا میرا محمد ایدھا بھی بنے اور مشرکین مکہ کو رسیدہ بھی بنے مشرکین مکہ نے بیت المقدس دے ستون پوچھے مشرکین مکہ نے بیت المقدس دے حجرے پوچھے مشرکین مکہ نے بیت المقدس دے مینار پوچھے امام الانبیاء نے دس دیتے معلوم ہو گیا اگر کعبہ بیت اللہ اولیاء کرام واسطے آ سکتے تے بیت المقدس محمد کریم واسطے آ سکتے اس سفر معراج تو محمد کریم دی رفت دا اندازہ ہوندے محمد کریم دی سر بلندی دا اندازہ ہوندے محمد کریم دی عظمت دا اندازہ ہوندے اور محمد کریم دے مقام دا اندازہ ہوندے اور محمد دے معراج دی تصدیق اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک نے کیتیے جماعت سنت بریلوی مسلک دا عقیدہ کہ محمد دا معراج بھی حق کے پیا اور محمد دا میلاد بھی حق کے پیا بے شک آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دیتی ہیں آکھو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دیتی ہیں
آکھو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دیتی ہیں آکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ نے 190 نیکیاں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ تے چاہنے کہ اس تے بندے دے نام مالے ثواب ہی ثواب لکھا بنے میں اپنے معروضات کو تھی مختصر کرنا پیا دعا ہی پئی اللہ رب العزت تمام احباب کو نماز 5 گانا پڑھن دی توفیق عطا فرمائیں اللہ رب العزت محمد کریم دی ذات مبارکہ تے با کثرت درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت تمام احباب دیاں حجات اور مناجات بات و فعل مصطفیٰ اپنی بارگاہ اشتی وچ قبول و منظور فرمائیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا وما علیہ الا البلاغ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے قبلہ پیر سید حسنین شاہ صاحب بخاری. سامعین زیوکار پیر صاحب نے بہت ہی پیار کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطاب آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی ضلعی وائس چیئرمین جناب محترم ملک عمر علی اولک صاحب، ان کے ساتھ ہی جناب محترم چودھری سلیم سبحان صاحب، چودھری طاہر بھٹی صاحب یو سی سہارن، اور چودھری طاہر جوید کالو صاحب، غلام شبیر چشتی صاحب، ملک شفاقت اسد صاحب، دیگر جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کے لیے میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو بس یہ سرکار کے بلائے ہوئے مہمان تھے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ضلعی چیئرمین ملک عمر علی اولک صاحب، ضلعی وائس چیئرمین بار نور محبوب مہربانہ صاحب، اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسنین شاہ صاحب بخاری کا، جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات نکال کر اس پروگرام کو رونق بخشی. ابھی مختصر ختم ہوگا، اس کے بعد سلام ہوگی، اور اس کے بعد جو انتظامیہ کو حکم ہے اس کے مطابق چلیں گے. ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ایک مرتبہ درود شریف 3 مرتبہ درود شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ پیر صاحب سے مل کر آمین 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 اللہم آمین اللہم آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی